دینی اور اسلامی بیانات کے لیے مفتی عقیق انور صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ خود اللہ کے نبی دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں، شعبان میں برکتوں کو نازل فرما اور رمضان کو خیریت کے ساتھ پہنچا دے۔ یعنی رمضان کی آمد کے لیے انتظاری میں اللہ کے نبی دعائیں مانگتے تھے، بغیر مانگے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان دیا۔ گزشتہ سال ہماری اسی مسجد کے مؤذن صاحب مجیب صاحب تھے، اس سال اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو دوستو بزرگوں، انسان چند دن کے لیے آیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ 60 سال اور 70 سال کے درمیان میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی جو عمریں ہیں 60 اور 70 سال کے درمیان میں۔ اب اس کے اندر اگر آدمی روزانہ 6 گھنٹے بھی اگر سوتا ہے، تقریباً 20 سال سو کر گزارتا ہے۔ 40 سال میں بیوی بچے کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس میں آخرت کی تیاری بھی کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع دیا ہے رمضان میں آخرت کی تیاری کے لیے۔ بہت سارے نوجوان ہیں، صبح کی نماز میں بھی آ جاتی، افطاری میں بھی آ جاتی، مگر تراویح کو ان کے ٹانگاں جواب دے دیتے۔ یاد رکھ لے، جس کے پاؤں اب دکھ رہے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں مسجد میں، خدا کا قرآن سنو، پورے سال سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو گزارے گا۔ اور جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ نہیں گزرا، اس کا پورا سال بیکار۔ بولتے نہیں کیا گیا چھیا تو بھی مٹھی گئے، تو یہ مٹھی یہاں سے لگ رہی تمہیں، کون سی مٹھی؟ یہ خدا کے گھر کی مٹی کو نہیں چھیرے تمہیں، باہر کی مٹی چھیرے نہ پاؤں میں، موبائل میں چکلے کو بیٹھے نہ چھلی ڈال۔ وہ کام کرنے کی وجہ سے زندگی بھر رونا سوچتما کی رونا؟ خدا کا گھر ہے، مؤذن صاحب بلا رہی، اللہ کا کلام پڑھ رہی، تمہیں ہے نا گھر میں ہے نا آرام سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی، اللہ کی طرف سے لعنت نہیں ہے تو اور کیا آتی؟ تو اس لیے دوستو بزرگوں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ 1 سال مکمل ہو گئے یہ گھر کو ہو کر، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ کم سے کم مجھے 50 آدمی اس سال بولیں گے مولانا مسجد میں جانے کے بعد جنت کا نمونہ یاد آ جاتا، بہترین ہے مسجد، ایک ایک چیز بھی ایسی قیمتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایک لے مجھے بولے شموگا والے، کاریگروں کو تمہیں کہاں سے پکڑ لگے گا کا معلوم نہیں ہے، کوئی سی چیز کے بارے میں تعریف کرنا۔ میں بولے ہاں، ہمارے مسجد کے جو ذمہ داران ہیں اللہ ان کو ایک دماغ میں ڈالا، ہمارے گھروں کو اچھے سے اچھا ڈیکوریشن ہونا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ خدا کا گھر نہیں ہے، جیسے بولتے نا مولانا احمد لاٹ صاحب، مسجدیں خدا کے گھر ہیں مگر یہ خدا کا بنگلہ ہے۔ یہ مکہ جو مسجد ہے یہ خدا کا گھر نہیں بلکہ خدا کا بنگلہ ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہترین چیز۔ تو دوستو بزرگوں، یہ مسجد کے اندر آپ حضرات نے دل کھول کر چندہ دیا ہے۔ ایسا نہیں، ہر بچہ بھی، ہر عورت بھی، یہاں تک کہ بہت سارے قرضوں کی پرواہ نہیں کیے، بچوں کی پرواہ نہیں کیے، فیس کے پیسے بننا تھا اس کی بھی پرواہ نہیں کیے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت سارا چندہ دیا ہے اور آپ نے دوسروں کے ذریعے سے بھی دلایا ہے، آپ خود نہیں دیے۔ جہاں آپ کی تمہاری بات چلتی کہ بھئی اللہ کا گھر ہے، تمہارے جو خاص آدمیاں ہیں ان کو بھی بول کر آپ بھی دلائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے پورے سال مسجد کا انتظام، کرنٹ کی بل امام صاحب کا، مؤذن صاحب کا، اور پھر ضرورت پوری ہونا تھا۔ تقریباً 3.5 لاکھ روپے اس مسجد کا قرضہ باقی ہے اب تک۔ وہ بات بولنے کے لیے سارے باتیں بولے سن، 3.5 لاکھ روپے خدا کے گھر کے قرضے میں ہی جو سیمنٹ کی طرف اور لکڑی کی طرف دینا تھا، وہ تقاضا کریں مگر کیا کریں، ہمارے پاس کوئی بھی پیسے نہیں۔ ان کو ٹال کو بول کو رمضان تک گھسیٹ لگا گئے یہاں تک۔ اب کیا ہے کہ تو انہوں بھی تقاضا کریں اور ہمارا بھی پانی اوپر ہو گیا۔ بھائی انہوں کتنے دن کر کو برداشت کرتی، باقی انہوں نے بھی برداشت کر لے۔ اس لیے رمضان میں تو چندہ تو دیتی آپ نہیں ہے، منع کرتے نہیں۔ اور ہمارے چنگیری کے اندر ایک خاصیت ہے، جتنے مرتبہ بھی پوچھتے ہیں، کبھی کو سے بھی مسجد کو ہو، میں جب سے میں پیدا ہوا ہوں ہر مسجد میں
وہ مسجد میں چندے والوں کو چیک کرتے ہیں تمہیں کہاں سے ہے سو تمہارا آئیڈینٹی کارڈ دیو آدھار کارڈ دیو، مگر چنگری میں آج تک کا کون بھی پوچھے سمجھ اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں، کانوں سے بھی سنیا نہیں، کون تو بھی آندے دے آتے، اللہ کا احسان ہے ایک۔ اسی طریقے سے آپ حضرات سے گزارش ہے 3.5 لاکھ روپے مسجد کا قرضہ ہے، اور دل کھول کر دیکھو یہ گھر کی آپ خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر بلائے گا، کہ خدا کے گھر کا قرضہ ہو اور خدا کا قرض دے ڈلے، اللہ کیا بولتا، تو میرے گھر کے قرضے کو پورا کرے، آ جاؤ میرے گھر کے لیے، میرے دیدار کے لیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جو آدمی حج کر کو آتا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے 80 وقت گناہ اس سے دینے کے بعد ہی تجھے موت دیتا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے آپ اپنے رمضان میں بہت سارے چندے والے بھی آتی، اور ویسے آپ حضرات سے گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے، اب نہیں ایک وارم میں ہو، ایک وارم میں نہیں، کم سے کم ایک 10 دن کے بعد ہو، 15 دن کے بعد ہو، 1 مہینے کے بعد ہو، مہینے کے بعد نہیں، رمضان کے بعد ہی کیوں نہ ہو، 1 کے بدلے 70 ہے، رمضان میں 1 روپیہ لکھائیں گے 70 روپے کے برابر ثواب ہے۔ اس لیے کیا کرنا، پہلے رمضان میں پورے مسجداں کا چندہ خود جا کو دے کو آ جانا ہے، کون دے کو آتی ہیں کہ اس کا پہلے رمضان سے حساب شروع ہوتا، ہمیں کب کیا کرتی ہیں تو لاسٹ میں دیتی، پوچھتا کیا دیکھیں گے ہم نہ بھول گئے، ہمیں بھولے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا لینا نہیں چاہ رہا اس کے گھر کے لیے، یاد رکھ لے یہ بات، کمیٹی والے ہم نہ پوچھے نہیں گھر کو نہیں ہے، اللہ ہمارے پیسوں کو اس کے گھر کے لیے لینا نہیں چاہتا، اس لیے دل کھول کر 2 منٹ کی تاخیر ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے اگر کوئی اللہ کے گھر کے لیے قرضہ ادا کرنا ہے رمضان کے بعد فوراً، اگر کوئی دینا چاہے اپنی طرف سے نام لکھائیں، انشاءاللہ دیکھو اللہ کے گھر میں دل کھول کر دینا ہے۔ یہ سید رزاق نے 2000 روپے دیے، سید عبدالرزاق صاحب نے 2000 روپے دے ہیں، اللہ ان کے دیکھو سب سے پہلے ہاں افروز علی خان 2000، افروز علی حضرت کی طرف سے 2000 روپے، ہمارے مختار بھائی کی طرف سے اس مرتبہ عمرے کو بھی جا کے مختار بھائی ہمارے ساتھی کلاس میٹ 5000 روپے مختار بھائی کے، بھائی اللہ